السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ ڈسٹرکٹ فیصلہ آباد کے آخری 2 MNA کے حلقے رہ گئے ہیں اور تقریباً 5 MPA کے حلقے ہیں۔ ان کا آج ہم رزلٹ آپ کے ساتھ بتاتا ہوں، میں شیئر کرتا ہوں، پھر اس کے اوپر تھوڑا تبصرہ بھی کرتے ہیں کہ آخر جو لوگ ہارے ہیں ان کا اب کیا ہوگا، جو جیتے ہیں کیا وہ واقعی اسی طرح سے جیتے ہیں جو رزلٹ جو ہے عوام نے کہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر تھوڑا تبصرہ کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کیجئے اور لائک کے بٹن کو دبا دیجئے۔ فیصلہ آباد کا یہ جو پہلا حلقہ ہے جس کا ہم تذکرہ کریں گے، یہ ہے NA 103۔ یہ وہ حلقہ ہے جس کے اوپر یہاں پر بھی میں نے میرا اپنا انالیسس جو ہے وہ یہاں پر غلط ثابت ہوا، زیادہ غلط نہیں ہوا۔ میرا یہ خیال تھا کہ یہاں پر مقابلہ ایک ہوگا، لیکن میں پھر بھی سمجھتا تھا یہاں پر کہ نون لیگ جو ہے وہ یہاں پر ایک بہتر پرفارم کرے گی، لیکن یہاں پر نون لیگ کو بڑی بری شکست ہوئی۔ یہاں پر جو مقابلہ ہوا، علی سرفراز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، انہوں نے 1,47,000 ووٹ لیے۔ انہوں نے یہاں پر شکست دی ہے جناب اکرم انصاری۔ اچھا، ان کے بارے میں فیصلہ آباد کے اندر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب فیصلہ آباد میں الیکشن لڑے وہ ہار سکتے ہیں، اکرم انصاری صاحب جو ہے وہ الیکشن نہیں ہار سکتے، کیونکہ اکرم انصاری کو بھی سدا بہار ہے۔ میں نے ایک تو ہمارے ہاں یہ بیماری بڑی ہو گئی ہے کہ ہر دوسرے جو بندہ 2 دفعہ بن جائے اس کو سدا بہار کہہ دیتے ہیں۔ تو میں نہیں کہہ رہا، یہ فیصلہ آباد کے لوگ کہتے ہیں جی اکرم انصاری صاحب جو ہے وہ سدا بہار MNA ہے، ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ تو جی فیصلہ آباد والے تمہاری خواہش بھی پوری ہو گئی ہے۔ اکرم انصاری کو بہرحال اب شکست ہوئی ہے اور ان کو شکست بھی بری ہوئی ہے۔ 1,47,000 کے مقابلے میں انہوں نے صرف 86,000 ووٹ لیے، تو تقریباً 62 سے 63,000 ووٹ فیصلہ آباد کے اندر اس MNA کو شکست ہونا جو اپنے آپ کو سدا بہار MNA سمجھتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی شکست ہے۔ اس کے نیچے جو 2 MPA کی سیٹ ہے، ایک ہے PP 114، یہاں پر لطیف نظر گجر صاحب یہ پچھلی دفعہ بھی MPA منتخب ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر، اس دفعہ بھی 58,000 ووٹ لیے اور انہوں نے شکست دی مسلم لیگ نون کے شیخ محمد یوسف کو، جنہوں نے 38,000 ووٹ لیے۔ اس کے بعد جو ایک اور ان کے نیچے جو MPA کا حلقہ ہے وہ ہے جی PP 115۔ یہاں پر شاہد جاوید PTI کے تھے، انہوں نے 53,000 ووٹ لیے ہیں اور انہوں نے شکست دیا ہے مسلم لیگ نون کے طاہر پرویز کو، جنہوں نے 39,000 ووٹ لیے۔ تو اکرم انصاری صاحب خود بھی ہارے ہیں، ان کے ساتھ جو ونگز ہیں دونوں کو ادھر وہ بھی بہرحال ہار گئی ہیں۔ تو اس طرح سے اکرم انصاری صاحب کی جو ان کے ساتھ ایک ٹائٹل تھا اور یہ ان کا میرے خیال میں ایک آخری الیکشن بھی تھا، یہ چہمہ گوئیاں پہلے بھی کی جا رہی تھی کہ ان کو یہ مجبوری کیا گیا ہے کہ آپ بس آخری دفعہ الیکشن لڑیں، پھر اس کے بعد ہم کوئی اور کینڈیڈیٹ دیتے ہیں یا ان کی فیملی سے ہی کوئی نہ کوئی بندہ آ جائے گا۔ تو اکرم انصاری صاحب کی بہرحال سیاسی جو زندگی ہے، سیاسی جو وہ ہے اننگز ہے، وہ یہاں پر اختتام پذیر ہوئی اور ہار کے اوپر ہوئی ہے۔ دوسرا جو حلقہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ حلقہ تھا، اس کے اوپر میں نے بھی بہت دفعہ اس کے اوپر انالیسس کیا ہے۔ خیر میرا انالیسس تو بالکل ٹھیک ہوا۔ وہاں پر بہت سارے لوگوں نے اور بھی تبصرے کیے تھے، بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں پر راجہ ریاض صاحب کے جو بیٹے ہیں راجہ دانیال احمد صاحب، وہ شاید کوئی سرپرائز دیں گے، لیکن وہ سرپرائز جو ہے وہ بہرحال نہیں رہا، وہ سرپرائز شاید ہو گئے ہیں۔ یہ ہے NA 104۔ یہاں پر سنی اتحاد کونسل کے جو ہیڈ ہے، ان کو حمایت حاصل تھی بہرحال تحریک انصاف کی۔ یہ ٹکٹ بھی ایسے سمجھے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے تھے۔ جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، انہوں نے 1,28,000 ووٹ لیے ہیں۔ انہوں نے شکست دی ہے سابقہ صوبائی وزیر، سابقہ صوبائی حزب اختلاف کے رہنما، سابقہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے اپوزیشن لیڈر جناب راجہ ریاض صاحب کے جو بیٹے ہیں، ان کو انہوں نے شکست دی ہے۔ انہوں نے یہاں پر 92,000 ووٹ لیے ہیں، 92,000۔ اچھا، میرا اس کے اوپر انالیسس یہ تھا کہ راجہ ریاض صاحب کا 70 سے 80,000 کے قریب ووٹ ہوگا اور میرا یہ خیال تھا جو جیتنے والا ہے اس کا بہرحال 1 لاکھ سے زیادہ تقریباً میرا انالیسس یہ تھا کہ 28 سے 30,000 ووٹ جو ہیں وہ ان کو بہرحال اس دفعہ فرق ضرور پڑے گا۔ تو ووٹوں کے حساب سے جو فرق ہے وہ تو ایگزیکٹ وہی رہا، تقریباً 30,000 ووٹ جو ہے، 30 بلکہ 38,000 ووٹ، لیکن جو ہے وہ ووٹ بہرحال راجہ دانیال صاحب جو ہے وہ زیادہ لے گئے، 92,000 ووٹ، وہ کم ووٹ نہیں ہوتے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فیصل آباد جیسے شہر کے اندر نون لیگ آپ کو جب سپورٹ کر رہی ہو، ظاہر آپ خود بھی پرانے سیاسی ایک گھرانہ ہے، راجہ ریاض صاحب خود کتنی دفعہ الیکشن لڑ چکے ہیں، پچھلی دفعہ ایم این اے بھی تھے، آخری ٹائم کے اوپر ان کو بڑے فنڈ ملے ہیں، ان کو بھی ملے ہیں، ان کے علاقے کو بھی ملے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں کو ذرا علیحدہ علیحدہ آپ نے سمجھنا ہے۔ ان جناب کی جیب میں بھی گئے ہیں بڑا فنڈ، الیکشن لڑنے کے لیے ان کو دیے گئے ہیں، دوسرا انہوں نے حلقے کے اندر بھی بڑے کام کرائے آخر میں آ کے، لیکن وہ یہ الیکشن جو ہے وہ اس گیم کا تھا ہی نہیں کہ کام کون کرا رہا ہے، کون کیا ہے، یہ تو الیکشن ہی ایک اور انداز کا تھا۔ تو بالآخر یہاں پر جو ہے راجہ ریاض صاحب کے بیٹے راجہ دانیال صاحب جو ہے وہ یہاں پر ہار گئے۔ یہاں پر جو ایم پی اے کی سیٹ تھی، ایک تھی یہاں پر پی پی 116 محمد اسماعیل پاکستان تحریک انصاف کی حمایت جاتا 67,000 ووٹ لے کر کامیاب رہے۔ یہاں پر احمد شہریار جو ہے وہ 52,000 ووٹ لینے میں کامیاب رہے پیمل این کے۔ ایک اور سیٹ تھی پی پی 117 رانا عبدالرزاق 54,000 ووٹ لے کر کامیاب رہے، اور پی ایم ایل این کے جو تھے وہ ہار گئے رضوان بٹ، انہوں نے 40,000 ووٹ لیے۔ ایک اور حلقہ جو ہے وہ آخری حلقہ فیصل آباد کا ایم پی اے کا پی پی 118، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پر خیال احمد کاسترو صاحب جو ہے، ویسے کاسترو جو ہے انہوں نے صحیح لکھا ہوا ہے، یہ فیڈرل کاسترو جو تھے کیوبا کے جو رہنما تھے چے گوارا کے ساتھ، جنہوں نے 1959 کے اندر 1959 کے اندر بڈسٹا کے خلاف وہاں پر ایک انقلاب لے کر آئے تھے کیوبا کے اندر، تو وہ بھی کاسترو ہی نام تھا، شاید اسی وجہ سے ان کا نام کاسترو ہے۔ بہرحال خیال کاسترو پچھلی دفعہ بھی ایم پی اے بنے تھے، انہوں نے اس دفعہ 80,000 ووٹ لیے، اور انہوں نے یہاں پر محمد رزاق پیملین کے ان کو 40,000 ووٹ لیے، تو آدھے ووٹوں سے تقریباً 40,000 ووٹوں سے ایک ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر ان کو یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ تو فیصل آباد کی جتنی بھی سیٹس تھی ایم پی اے کی اور ایم این اے کی، 21 سیٹیں ایم پی اے کی یہاں پر موجود تھی، 23 سیٹیں 11 سیٹیں ایم این اے کی تھی، تو 11 میں سے 10 جو ہے پیملین ہار گئی، ایک ہی سیٹ جیتنے میں وہ کامیاب رہی، وہ بھی چودھری شہباز بابر والی سمندری والی سیٹ جو ہے۔ ایم پی اے جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 ایم پی اے کی سیٹ جیتے ہیں۔ یہاں پر اس طرح سے تقریباً ایم این اے کے اوپر 95% جو سیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں گئی یا ان کے حمایت یافتہ ارکان جو تھے، اور ایم پی اے کی جو ہے وہ تقریباً 90% سیٹ جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب رہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ۔ تو فیصل آباد ایک ایسا ڈسٹرکٹ ثابت ہوا ہے، پچھلی دفعہ بھی یہاں پر نون لیگ کو بڑا دھچکا لگا تھا، لیکن اب کے بار یہ دھچکا نہیں ہے، یہ اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ فیصل آباد جو ڈویژن ہے وہ اب اپر پنجاب جو ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ بیہیو کرے گا۔ پہلے بھی وہ ڈیفرنٹ بیہیو کرتا رہا ہے، لیکن ان کا خیال تھا کہ پچھلی دفعہ ہوا تھی شاید عمران خان صاحب کی، اس لیے ان کو یہاں پر تھوڑا مسئلہ ہوا ہے نون لیگ کو، لیکن اب کے بار یہ اس کو کور اپ کر لیں گے۔ لیکن اب کے بار جو دھچکا لگا ہے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک پوری دیوار آ جاتی ہے، فیصل آباد اور ساؤتھ پنجاب ایک سائیڈ کے اوپر، باقی پنجاب جو ہے دوسرے سائیڈ کے اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بارے میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹرل پنجاب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اس کے ایک مین ڈویژن کے اندر ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر اس طرح سے ہیوی جو ہے وہ سیٹیں جیت جانا، اچھا یہ پورے ڈویژن کے اندر معاملہ ہوا۔ ڈویژن کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 4 سیٹیں ایسی ہیں جو نون لیگ جیتی ہے، اور کیسر احمد شیخ جو ہے وہ بھی بہرحال ان کے اوپر تھوڑا ریزرویشن موجود ہے، وہ جیتے ہیں۔ ایک سیٹ جو ہے وہ جنید انور صاحب جیتے ہیں، وہ بھی ان کے اوپر تنازع ہے کیونکہ احمد نواز جو ہے وہ بہرحال وہاں پر خالد نواز وہ وہاں پر جیتے تھے، اس کے اوپر اب اگلی ویڈیو کے اندر تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف فیصل آباد ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے نا وہ بہرحال بہتر کارکردگی اس نے دکھائی ہے۔ انشاءاللہ نئے ضلع کے ساتھ نئی انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں گے، دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔